السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد آزاد کے شپور سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب کیا فجر کی اذان تک کھا پی سکتے ہیں؟ ایک صاحب حدیث کا حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اذان کی آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو کھانا پینا نہ چھوڑے اور وہ اپنے کھانے کو مکمل کر لے۔ تو دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر فجر کی اذان تک کھاتا پیتا رہا، جو کہ عام طور پر صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو روزہ نہیں ہوگا، ایک روزے کی قضا لازم ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صبح صادق کے طلوع ہونے کو سحری کے وقت کا ختم ہونا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی جو سفید دھاری ہے وہ سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح ہو جائے۔ تو قرآن کریم کے اندر کھانا پینا یہ کب تک جائز قرار دیا گیا ہے؟ جب تک صبح صادق نہ ہو۔ صبح صادق کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ حدیث کا حوالہ پیش کر رہے ہیں پھر کیا اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذان ہوتی تھی۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان ہوتی تھی جو لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے اور سحری کرنے کے لیے ہوتی تھی، جیسا کہ آج کل لوگ اعلان کرتے ہیں، اور دوسری جو اذان ہوتی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی اذان ہوتی تھی جو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوتی تھی، یعنی صبح سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا ہے اذا سمع احدکم النداء، تو اس سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اذان ہے، کیونکہ وہ وقت سے پہلے ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اذان ہوتی ہے اگر تم میں سے کوئی سنے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی حاجت کو پوری کر لے، فوراً برتن کو نہ رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے اندر ہے، لہذا لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ اور اگر کوئی شخص جو فجر کی اذان تک کھاتا پیتا رہا تو اسے چاہیے کہ ایک روزے کی قضا رمضان کے بعد کر لے۔ ہمیں چاہیے کہ جو صبح صادق کا وقت ہے اس سے کم 5 منٹ 10 منٹ پہلے اپنی سحری کو ختم کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے روزوں اور تراویح کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔